حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر رمضان المبارک کا آج آخری خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے تمام اہل ایمان کو یہ عقیدہ اور سبق دیا ہے، اور ہم اس بات پہ پورا ایمان رکھتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، آپ کی جوانیاں کہولت میں بدل جائیں گی، اور یہ کہولتیں پیرانہ سالی میں تبدیل ہوں گی، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے جتنی زندگی لکھ رکھی ہے اس سے ایک لمحہ زیادہ آپ کو روئے زمین پہ سانس لینے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ مار دیے جاؤ گے، موت آپ پہ واقع ہو جائے گی، اور پھر قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سب انسانوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ مشرکین مکہ ایک بوسیدہ ہڈی کسی انسان کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور یوں مسل کے اسے راکھ بنا دیا اور کہا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی جو مٹی بن چکی ہے اسے کون زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس کا جواب یہ دیا قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ۔ آج تو یہ ہڈی موجود ہے، پہلے جب ہڈی بھی نہیں تھی جس نے تمہیں تب پیدا کیا وہی اس ہڈی کو دوبارہ جسم و جان پہنا کے اپنے سامنے کھڑا کر لے گا۔ ہمارا ایمان ہے ہم سب کو اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ وہ ایسا دن ہے تجزا کل نفس بما کسبت، جس نے جو کیا ہے اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، ایک رائی برابر اس دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اور یہ حساب کا دن کوئی بہت زیادہ دوری پہ نہیں ہے، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ہمیں اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے تمام اعمال، افعال اور کرتوتوں کا حساب چکانا ہے۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اس دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی جان پر ہرگز کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس نے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائی کے برابر اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہوگی تو اس کی نیکی اس کے سامنے کر دی جائے گی، اگر برائی کی ہوگی تو وہ برائی اس کے سامنے کر دی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر اگر کوئی اچھائی کی ہے تو بندہ قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر رائی کے دانے کے برابر اس نے برائی کی ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام وہ بھی اس کے سامنے کر دیں گے، اسے دیکھ لے گا۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، فرمایا ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، سارے اعمال و افعال و اقوال، تمہاری زندگی بھر کے سارے کرتوت تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور ہم بہترین حساب کے لیے کافی و شافی ہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، فرمایا تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے کھول دیا جائے گا، مجرمین اس نامہ اعمال کو دیکھیں گے، فَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہیں گے ہائے افسوس، ہمارے اس رجسٹر کو، نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ جسے میں بڑا معمولی سمجھتا تھا، یہاں وہ بھی درج ہے، ولا کبیرۃ الا احصاها، اور کوئی بڑے سے بڑی بدعملی یہاں وہ بھی درج ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ کیا وہ کر کے بھولتا رہا، ہم اسے بھولنے والے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن ہم نے ایسے مقرر کیے ہیں، کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو عزت دار لکھنے والے ہیں اور انسان کے تمام اعمال و افعال پہ نگہبان ہیں، خوب جانتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے۔ وہ دن اللہ ذوالجلال والاکرام پورے غضب اور جلال میں ہوں گے، اس دن کے قائم ہونے سے جو ڈر گیا، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں پیش ہونے سے جو ڈر گیا، اور دنیا کی زندگی میں جس نے اس دن کی تیاری کر لی، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ہم اسے 2 جنتیں عطا کریں گے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، سحریاں افطاریاں کرنے والے، بھوک و پیاس جھیلنے والے، قرآن مجید پڑھنے سننے سنانے والے، اس ماہ مبارک کی شدتوں حدتوں کو جھیل کر
اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت کی امیدیں باندھنے والے، فرمایا اذا ذکروا بہا، جب انہیں اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا، وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں، انکار نہیں کرتے، ضد اختیار نہیں کرتے، لیت و لال کا شکار نہیں ہوتے، تذبذب اور تشکیک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اذا ذکروا بہا خروا سجدا، جب بھی قرآن مجید کی آیات کے ساتھ انہیں نصیحت کی جاتی ہے، انہیں جہنم سے ڈرایا جاتا ہے، انہیں قیامت کے دن کی حاضری کا بتایا جاتا ہے، خروا سجدا، وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں، بما کنت وہم لا یستکبرون، اور کبھی کسی حال میں احساس تفاخر میں مبتلا نہیں ہوتے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، نرم و گرم بستروں پر انہیں راحت حاصل نہیں ہوتی، آرام دہ مخملی گدیلوں پر ان کے پہلو بے چین رہتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور پھر اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، خوفا، قیامت کے دن کی حاضری سے ڈرتے ہوئے، قبر کی سختیوں سے ڈرتے ہوئے، حساب و کتاب کی شدتوں سے خوف زدہ ہو کر، جہنم کی گہرائیوں سے لرزہ بر اندام ہو کر، اللہ ذوالجلال والاکرام کے غضب اور جلال سے خائف ہو کر کانپتے ہوئے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ، وطمعا، اس کی رضا کا لالچ کرتے ہوئے، اس کی جنت کا حرص رکھتے ہوئے، اس کی رضوان کی امیدیں رکھتے ہوئے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق عطا کیا اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا، وہ جو اللہ سے ڈرنے والا، وہ جو قیامت کی دن کی حاضری سے خوف زدہ رہنے والا، وہ جو دنیا کی زندگی میں راتوں کو اٹھ کے اس دن کی شدتوں سے اللہ کی پناہ مانگنے والا، وہ نہیں جانتا ما اخفی لہم من قرۃ اعین، ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بہترین صلہ ہے اس کی دنیا کی ریاستوں کا، اس کی سحریوں افطاریوں کا، راتوں کو جاگ جاگ کے اللہ کے سامنے رونے کا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو راتوں کو بستروں پہ آرام نہیں پاتے، بے چین ہو کے اٹھتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور خلاق العالم کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے التجائیں اور دعائیں کرتے ہیں،
استغفار کرتے ہوئے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ معاملہ جو دنیا کی زندگی کے اختتام کے بعد ہمیں پیش آنے والا ہے، نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، لوگوں لو تعلمون ما عالم، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تمہارے ہونٹوں کی ہنسیاں چھپ جائیں اور رونا ہر وقت کا تمہارا مقدر بن جائے. فغطى اصحاب رسول اللہ وجوہہم، اصحاب نبی نے جب یہ بات سنی تو اپنے چہرے اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیے. وَلَهُمْ خَنِینٌ، اور سسکیاں بھر بھر کے رونا شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد سخت ترین مرحلہ آنے والا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دو قسم کے بندوں سے بڑا خوش ہوتا ہے. ایک وہ جو بیوی بچوں میں بڑے آرام دہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا، اچانک آخرت کا خیال آ گیا، جنت کی نعمتیں اس کے تصور میں در آئیں، جہنم کا خوف اس کی طبیعت پہ غالب آ گیا. اس بندے نے بیوی بچوں کو چھوڑا، آرام دہ بستر کو چھوڑا، وضو کیا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگ گیا. اللہ اس بندے پہ بڑا خوش ہوتا ہے. اور فرمایا دوسرا وہ ہے جو میدان جہاد میں اترا، دشمن نے تابڑ توڑ اٹیک کیا، اس کا لشکر منتشر ہو گیا، لیکن یہ تنے تنہا میدان جنگ سے فرار ہونے کے عذاب کو سمجھتے ہوئے بجائے جان بچانے کے بھاگنے کے سینہ صبر ہو کے آگے بڑھا. اسے یقین تھا کہ شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن وہ ڈرتا تھا اگر آج پیٹ دکھا کر بھاگا تو قیامت کے دن میرا انجام کیا ہوگا. وہ اس خوفناک انجام سے بچنے کے لیے، جام شہادت نوش کرنے کے لیے میدان میں سامنے دشمن کے کھڑا ہو گیا. فرمایا اللہ اس بندے پہ بڑا خوش ہوتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ آخری خطبہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے یہ التماس کرنا چاہتا ہوں، آج ہمیں غور کرنا چاہیے. اور آج کے بعد جو 4 یا 5 دن ہمارے پاس باقی ہیں، ان میں بہت زیادہ فکر اور محنت کرنا چاہیے اس بات پہ کیا قیامت کے دن کی سختی کی تاب لانے کے لیے، کیا اس دن کی شدتیں جھیلنے کے لیے میں نے کوئی سامان تیار کیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایک نوجوان تصور میں جہنم آ گیا، اس قدر خوف زدہ ہوا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. نبی کریم
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل کی دھڑکن محسوس کرتے ہیں. اس جوان نے آنکھیں کھولی تو اللہ کے نبی اسے کلمے کی تلقین کرتے ہیں. یہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھتا ہے. رسول اللہ اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ بشارت صرف اس کے لیے ہے؟ فرمایا یہ ہر اس آدمی کے لیے ہے. ذالک لمن خاف مقامی. اللہ کہتے ہیں یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. وخاف بعید، اور اس شدید ترین قیامت کے دن کی وعید سے خوف زدہ ہو گیا اور اس دن کی تیاری کرتا رہا. یہ بشارت ہم سب کے لیے ہے. مجھے آج اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا اس قیامت کے شدید ترین دن کے لیے واقعتاً میں نے کچھ تیاری کی ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میری باری تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے گھر میں، اور جناب ابن عمیر اماں جی کے شاگرد بیان کرتے ہیں ہم نے ماں جی سے پوچھا رسول اللہ کی زندگی کا کوئی حیران کر دینے والا واقعہ سنائیں. فرماتی ہیں اللہ کے نبی میرے حجرے میں تشریف لائے. نام دن 9 بیویاں ہیں رسول اللہ کی ایک وقت میں. نام دن تشریف لائے رات کے وقت اور فرماتے ہیں یا عائشہ زرینی اتعبد اللیلۃ لربی. عائشہ آج مجھے اجازت دو تیرے ساتھ کھیلنے سے، لیٹنے سے، باتیں کرنے سے زیادہ اہم مسئلہ میں رات بھر اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. اور اللہ کی قسم مجھے حیرانی ہوتی ہے جن کے نامہ اعمال میں گناہ کوئی نہیں، جن سے افضل اور صاحب شرف اللہ نے اپنی مخلوق میں پیدا کوئی نہیں کیا، جن کی آواز پہ جنت کے دروازے کھلیں گے. اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ تعلق، خشیت اور رب کے خوف کا یہ عالم. یا عائشہ زرینی اتعبد اللیلۃ لربی. عائشہ آج پوری رات اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. فرماتی ہیں فقام فتطہر ثم قام یصلی. اٹھے وضو کیا نماز پڑھنے لگ گئے. فلم یزل یبکی حتی بل ہجرہ. نماز پڑھتے ہوئے کائنات کے تاجدار، انبیاء کے امام، مرسلین کے سردار، قیامت کے دن جن کے ہاتھ میں اللہ لواء الحمد دے گا، فلم یزل یبکی حتی بل ہجرہ. رونے لگے، اتنا روئے اتنا روئے کہ رسول اللہ کا دامن آنسوؤں سے بھیگ گیا. اماں جی فرماتی ہیں مسلسل روتے رہے حتی بل لحیتہ، حتیٰ کہ رحمت کائنات کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو کے قطرے گرانے لگی. فلم یزل یبکی، اللہ کے نبی روتے رہے حتیٰ بل الارض، حتیٰ کہ زمین بھیگ گئی. ایک رات میں اتنے آنسو.
یہی کیفیت تھی. رات پوری بیت گئی، رسول اللہ کبھی قیام میں رو رہے، کبھی رکوع میں آنسو بہا رہے، کبھی سجدے میں آہوزاری کر رہے. اتنے میں فجر کا ٹائم ہو گیا. جناب بلال رضی اللہ عنہ نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی، اس قدر گرے آزاری، اس قدر عاجزی اور اس قدر پریشان حالی، آپ اس قدر اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے رو رہے. فرمایا بلال، لقد نزلت علی اللیلۃ آیۃ، لقد نزلت علی اللیلۃ آیۃ، میرے اوپر آج اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس رات ایک آیت اتاری ہے. ویل لمن قرأها ولم یتفکر فیہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو قرآن مجید کی یہ آیت تو پڑھے لیکن اس پہ غور و فکر نہ کرے. اور کیا آیت تھی؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. دن اور رات کی تبدیلی پہ، آسمان و زمین کی تخلیق پہ، فطرت کے بے شمار مظاہر پر غور کرے اور وہ اپنی آخرت کی فکر کرے. اس آیت کے نزول کی وجہ سے نبی رحمت ساری رات اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے رہے. میرے عزیز بھائیوں، زندگی کی کوئی ایک رات ایسی گزرے ہوئے جو اس کیفیت کے ساتھ ہم گزاریں کہ دنیا کی فکر نہ رہے، بیوی بچوں کا غم نہ ستائے، مال و دولت کا کوئی خیال ذہن میں نہ آئے، آخرت کا خوف ہو، جنت کا لالچ ہو، جہنم کا ڈر ہو، اپنے رب سے اس کی رضا کی حالت میں ملاقات کا شوق ہو اور انسان سربسجود رہے. اے کاش کہ ہماری زندگی میں بہت ساری راتیں ایسی ہوں. اور یہ سمجھ لیجئے حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَعِزَّتِي، لوگوں مجھے میری عزت کی قسم، لا اجمع ولا عبدی خوفین وامنین، میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا. اذا خافنی فی الدنیا آمنتہ یوم القیامہ، اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے خوف زدہ رہتا ہے تو میں قیامت کے دن اسے خوف سے امن عطا کر دیتا ہوں. جو یہاں ڈرتا ہے جھوٹ بولنے سے پہلے، حرام کھانے سے پہلے، غیبت کرنے سے پہلے، دوسرے کا حق مارنے سے پہلے، کسی کی عزت اچھالنے سے پہلے، کسی کے متعلق بہتان ترازی کرنے سے پہلے، کسی کے متعلق برا کرنے سوچنے سے پہلے، اذا خافنی فی الدنیا آمنتہ یوم القیامہ، فرمایا جو قیامت کے دن کے قائم ہونے سے ڈر گیا، جو قبر کے حساب و کتاب سے ڈر گیا، جو اعمال نامے تلنے سے ڈر گیا، جو دائیں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمائے جانے سے ڈر گیا،
جو پل صراط کے اوپر سے گزرنے سے ڈر گیا، جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے غضب و جلال سے ڈر گیا، آمنتہ یوم القیامہ، آسمان کا رب کہتا ہے میں قیامت کے دن اسے امن عطا کر دوں گا۔ اور وہ بندہ وَإِذَا أَمَنَنِي فِي الدُّنْيَا، جو دنیا میں بے خوف رہا، حلال ہے کہ حرام اس کی کوئی پرواہ نہ رہی، غلط ہے کہ صحیح اس میں کوئی امتیاز نہ رہا، اپنا ہے کہ کسی دوسرے کا اس سے کچھ غرض نہ رہی، کسی کی عزت اچھلے، کسی کے دامن پہ داغ لگے، کسی پہ بہتان ترازی کروں، کسی کو اپنے ہاتھ یا زبان سے تنگ کروں، رب کی نعمتیں کھا کے اس کی ناشکری کروں، صغیرہ بے اصرار کروں، کبیرہ کا ارتکاب کروں، نہ جہنم کا خوف ہے نہ جنت کا شوق ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے نہ اس کی رضا کا لالچ ہے۔ اذا آمننی فی الدنیا، جو دنیا میں بے خوف اور دلیر ہو کے رہا، اخفتہ یوم الآخرہ، پھر قیامت کے دن میں اس پہ خوف مسلط کر دوں گا۔ جو دنیا میں رونے والے تھے، جو یہاں بے تاب رہنے والے تھے، جو یہاں دنیا سے بے پرواہ ہو کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھنے والے تھے، علی المرتضی فرمایا کرتے تھے میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں کو اس حال میں دیکھا، اگر جہاد کے میدان میں گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہوتے تو یوں لگتا کہ عزم و ہمت کے کوہ گراں ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی، اور اگر رات کی تاریکیوں میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے تو اس کے خوف سے یوں لرزا کرتے تھے جیسے تیز آندھیوں میں کمزور درختوں کی ٹہنیاں جھولتی ہیں، جیسے گمشدہ بچے کی ماں اپنے بیٹے کے فراق میں روتی ہے، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یوں رویا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ دنیا رونے کی جگہ ہے، ہنسو کم رو زیادہ، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے، اپنے گندے اور آلودہ ماضی کو یاد کر کے، گناہوں سے بھرے ہوئے اپنے نامہ اعمال کو یاد کر کے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں حاضری کے اس شدید ترین دن کو یاد کر کے، یاد رکھو جو یہاں روتا رہا، جس کی راتیں بلکتے ہوئے گزری، جو بے تاب ہو کے جہنم کے خوف سے لرزاں ہو کر مصلی پہ کھڑا ہو کے آنسو بہاتا رہا، اللہ کے وعدے ہیں قیامت کے دن آمنتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کے رونے سے اللہ اسے بچا لے گا۔ اور جو دنیا کی مستی میں بدمست رہا، جو اس کی نعمتوں میں غلطا رہا، اور جس نے آخرت کی کوئی فکر نہ کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتے ہیں اخفتہ یوم الآخرہ، قیامت کے دن ایسا خوف مسلط کروں گا جس سے نکلنے کا کوئی رستہ اسے سجھائی نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ٹھنڈے پانی کا پیالہ لایا گیا، پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، پانی پیش کیا گیا، پانی پیا، نگاہوں سے آنسو رواں ہو گئے، بے اختیار رونا شروع کر دیا۔
مصاحبین نے پوچھا حضرت رونا کس بات پہ آیا؟ فرمایا قرآن مجید کا یہ مقام سامنے آ گیا، وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب۔ قیامت کے دن یہ لوگ ان نعمتوں کی تلاش کریں گے، انہیں ٹھنڈے پانیوں کی ضرورت ہوگی، پیاس بجھانے کے لیے مشروبات چاہیے ہوں گے۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم من قبل، لیکن دنیا میں ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں، زندگی میں کیے جانے والے اعمال کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے نعمتوں کو ان سے دور کر دیا جائے گا۔ انہم کانوا فی شک مریب، اس لیے کہ یہاں دنیا کی زندگی میں انہیں قیامت کے قائم ہونے کا کوئی یقین نہیں تھا۔ یہ سمجھتے تھے ہماری سرداریاں ہمیشہ برقرار رہیں گی، یہ یقین رکھتے تھے ہمارا مال و دولت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ انہیں اعتماد تھا اقتدار کی کرسیوں کی مضبوطیوں پر، انہیں اعتماد تھا دنیا کی وفاؤں پر، لیکن اللہ کے وعدوں پر یقین نہ تھا۔ انہم کانوا فی شک مریب۔ میرے بھائیوں، سحریوں افطاریوں میں بڑے شاندار مشروب ہمارے پاس ہوتے ہیں، نعمتوں سے بھرے ہوئے دسترخوان ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ایک ایک افطاری اور ایک ایک سحری، بلکہ مجھے کہنے دیجئے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ایک ایک لقمہ اور ایک ایک ذرہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ جب قیامت کے دن اس دن کے باغیوں سے، منکروں سے اور تیاری نہ کرنے والوں سے یہ نعمتیں روک دی جائیں گی، تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں منادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اس دن جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے انفیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جنتیوں تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا سا، او مما رزقکم اللہ، یہ جو پھل، یہ جو کھانے پینے کی نعمتیں، یہ جو جنت کی 1000 قسم کی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، النفیض علینا من الماء، تھوڑی سی ہمیں دے دو۔ جواب کیا آئے گا؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے یہ کافروں پر حرام کر دی۔ اور کن پر حرام کر دی؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جو اللہ کے دین کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ کتنے ہیں میرے بھائیوں جو دین کو اپنے لیے سنجیدہ مسئلہ سمجھتے ہیں، جو قیامت کے قائم ہونے کو اپنے لیے سنجیدہ مسئلہ سمجھتے ہیں، جو اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کی معراج سمجھتے ہیں، جو جہنم سے آزادی کو اور جنت کے حصول کو اپنی زندگی کا مطلوب و مقصود قرار دیتے ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں کھڑے ہو کے چیخ رہے ہوں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی بھیجو، جنتیوں تھوڑا سا پانی دے دو۔
تیرے افطاری کے دسترخوان کے یہ قسم قسم کے یہ پکوان اور فروٹ اور نعمتیں تجھے آج سبق دیتی ہیں. تجھے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ اللہ کی جنت کی یہ نعمتیں تیرا مقدر بن جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو جہنم میں کھڑا ہو کے والعیاذ باللہ جنتیوں سے پانی کا گھونٹ مانگ رہا ہو اور وہاں سے کہا جائے ان اللہ حرمہما علی الکافرین. چونکہ تم نے قیامت کے دن کا انکار کیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تیاری نہیں کی، اس لیے اللہ نے یہ نعمتیں تم پہ حرام کر دیں. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا. اللہ فرماتے ہیں پس آج کے دن ہم نے تمہیں ایسے ہی بھلا دیا جیسے دنیا کی زندگی میں تم نے آج کے دن کو بھلایا تھا. کتنا یاد رکھتے ہیں قیامت کو، کتنا خوف رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا، اور کتنی راتیں اور کتنی تنہائیاں جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے روتے ہوئے گزری. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ بندہ جو رات کی تنہائی میں اپنے بستر کو چھوڑ کے اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے کھڑا ہو کے روتا ہے، ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، تنہائیوں میں روتا ہے اور اس کی نگاہوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے. اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں بنائے. لیکن وہ جو دین کو مذاق سمجھتے رہے اور دنیا کی زندگی نے جنہیں آخرت کی زندگی سے غافل کر دیا، فرمایا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسے قیامت کے دن کو تم نے بلایا آج ہم نے تمہیں بلا دیا. وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اس کی آیات کا مذاق اڑانے والے، اس کی آیات کا احکام کا مذاق اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے اور آیات کا انکار کرنے والے جہنمی قیامت کے دن اہل جنت سے پانی مانگیں گے لیکن ملے گا نہیں. اور سنو میرے بھائیوں، واللہ ہمیں کثرت زر کی ہوس نے غافل کر دیا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑی دلگداز اور طبیعت کو جھنجھوڑ دینے والی داستان ہے. احقاق حق کے لیے، تلاش دین کے لیے اس شہزادے نے، سردار کے بیٹے نے کتنی صعوبتیں اور کلفتیں اٹھائیں، یہ ایک الگ موضوع ہے. آخری وقت قریب ہے. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے. یہ سلمان فارسی رسول اللہ کے مشیر خاص رہے. خلافت عمر بن خطاب میں یہ سرزمین فارس کے بعد علاقوں کے گورنر اور عامل رہے. رسول اللہ کے بڑے جلیل القدر ساتھی اور صحابی رو رہے ہیں اور زار و قطار آنسو بہا رہے ہیں. جناب سعد سوال کرتے ہیں سلمان کس بات پہ رونا آیا؟ کیا تم اللہ ذوالجلال والاکرام کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ فرمایا سعد میں اللہ کے فیصلوں پر راضی. فرمایا کیا رسول کی وعدوں پر یقین نہیں؟ فرماتے ہیں رسول کے وعدوں پر یقین بھی ہے.
کیا تم رسول اللہ کے صحابی نہیں؟ سلمان کہتے ہیں یقین ہے کہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، نہ دنیا کے چھن جانے کا غم ہے، نہ مال و دولت کے جدا ہونے کا غم ہے، نہ آخرت کی کوئی فکر ہے، بس ایک بات سے خوف زدہ ہوں۔ نبی رحمت نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا، آج جب زندگی کی شام ہو رہی ہے، زندگی کا سورج ڈوب رہا ہے اور موت کی دہلیز پہ کھڑا ہوں، کوئی لمحہ جاتا ہے کہ ملک الموت آنے کو ہے، یہ خوف دامنگیر ہے کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وفا نہیں کیا۔ چچا وطنی کے میرے بھائیوں اور بہنوں، جمعۃ الوداع کا خطبہ سننے والے میرے عزیزوں، اللہ کے لیے اپنے شب و روز پہ غور کرو، اپنے معمولات زندگی پہ تدبر کرو اور اپنے آنے والی کل کی فکر کرو۔ سلمان کون سا ایسا وعدہ؟ تو نے کلمہ پڑھا تو کلمے کا حق ادا کر دیا، جہاد کے میدان میں اترا تو داد شجاعت کا حق چکا دیا، جو ذمہ داری سونپی گئی اسے پورا کر دیا۔ کہا ایک وعدہ ہے جو وفا نہ کر سکا، وہ وعدہ کیا ہے؟ سلمان کہتے ہیں رسول اللہ نے وعدہ لیا تھا، سلمان دنیا میں بس اتنا ہی ساز و سامان رکھنا جتنا مسافر کے پاس ہوتا ہے۔ میں یہ وعدہ پورا نہیں کر سکا، میں نے دنیا جمع کر لی، اور جانتے ہو دنیا کتنی تھی؟ میری دنیا کا تو کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے نا۔ میں نے تو آنے والی عید کے لیے کتنا خرچ کر دیا، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ایک عید کا سرہانہ، کھانے اور پینے کا لکڑی کا ایک پیالہ، اور موسموں کی شدتوں سے بچنے کے لیے ایک بوسیدہ کمبل۔ اور سیدنا ثابت بیان کرتے ہیں جب سلمان کا جنازہ اٹھا، وہ کل کائنات جو سلمان کے گھر سے برآمد ہوئی ٹوٹل 24 درہم تھے۔ سلمان اس بات پہ روتا ہے کہ میں نے دنیا اتنی جمع کر لی، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن حساب و کتاب مشکل ہو جائے۔ لاکھوں کے مال کو میرے بھائیوں، کروڑوں رکھنے والے میرے دوستوں، ہزاروں نعمتوں میں زندگی گزارنے والے میرے دوستوں، تیری اور میری تیاری کیا ہے؟ سلمان جناب سعد کو وصیت کرتے ہیں، سعد اگر تجھے کوئی ذمہ داری دی جائے تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اگر مال کا مالک بنایا جائے تو تقسیم کرتے ہوئے عدل کرنا، اور اگر کوئی عہدہ سونپا جائے تو پوری ذمہ داری کے ساتھ اسے ادا کرنا۔ اور سنو میرے بھائیوں، سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، معرکہ موتا میں جامِ شہادت نوش کرنے والے عبداللہ، بیوی کے ساتھ بستر پہ آرام کر رہے ہیں، یکایک سسکیاں لو کے رونا شروع ہو گئے۔ اہلیہ نے پوچھا، اہلیہ بھی رونے لگ گئی۔ عبداللہ ابن رواحہ پوچھتے ہیں تجھے کس چیز نے رلایا؟ عرض کرتی ہیں آپ کی یہ سسکیاں مجھے کہاں چین لینے دیتی ہیں، آپ روئے تو میں بھی رو دی، آپ کیوں روئے؟ فرماتے ہیں قرآن مجید کی یہ آیت ذہن میں آ گئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا
ربک حتما مقضیا، ہم جہنم کے اوپر پل صراط بچھائیں گے، اور اللہ کہتے ہیں یہ بات ہم نے اپنے آپ پہ لازم کر لی، ہر ایک نے اس پل صراط سے گزرنا ہے۔ یہ کیفیت ہے صحابی رسول کی۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، مجھے تو ہنسی مذاق سے فرصت نہیں، مجھے تو عید کی تیاری سے فرصت نہیں، مجھے تو دنیا کے ناز و نام سے کوئی فرصت نہیں، میں تو نعمتوں کے جمع کرنے میں اور دنیا کے وسائل کے حصول میں لگا رہا۔ علاء ابن ابی حکیم بیان کرتے ہیں، ایک آدمی مدینہ سے آیا، امیر المومنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے دربار میں۔ جناب سفیان پوچھتے ہیں، مدینہ سے کوئی بات سن کے آئے ہو رسول اللہ کی نسبت سے تو بتاؤ۔ عرض کیا، امیر المومنین ابو ہریرہ سے ایک حدیث سن کے آیا ہوں، صحیح بخاری میں لمبی حدیث ہے۔ اللہ 3 بندوں سے جہنم بھڑکائے گا، ریاکار مجاہد سے، دکھلاوے کرنے والے عالم دین سے، اور شہرت کی حرص رکھنے والے دیالو اور سخی سے۔ اس نے یہ حدیث بیان کی، اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، لوگوں جب شہداء کا حال یہ ہے، جب علماء کا حال یہ ہے، جب سخیوں کا، صدقہ کرنے والوں کا حال یہ ہے، تو میرا اور آپ کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ اور اہل سیر نے لکھا ہے، یہ بات کہی اور بے ہوش ہو کے گر پڑے، بے اختیار روئے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے، اس بندے کو جس نے حدیث بیان کی تھی کہ اگر معاویہ اس حال میں فوت ہو گئے تو قتل کا ذمہ تجھ پہ آئے گا۔ آنکھ کھلی، ہوش میں آئے تو قرآن مجید کی آیت پڑھی، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو دنیا اور اس کے سامان زینت کے لیے جیا، ہم اسے اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں نعمتوں کی صورت میں عطا کریں گے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ الا النار، ان کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں۔ وحبط ما صنعوا فیہا، دنیا میں جتنے اچھے کام ہیں، چونکہ یہ سارے دنیا کے لیے کیے گئے، آخرت کے لیے نہیں کیے گئے، یہ سارے برباد کر دیے جائیں گے۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور قیامت کے دن ان کا کیا گیا کوئی عمل کسی کام نہیں آئے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، زندگی زیادہ گزر گئی، تھوڑی باقی ہے، آخرت کی فکر کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈریے، اور وہ جو حساب و کتاب کا مرحلہ ہے اس کی کوئی تیاری کیجئے۔ بڑے عظیم تابعی سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عجبا لمن يعلم ان الموت مسیرہ والقبر موردہ۔ حیران ہوتا ہوں اس بندے پر جسے معلوم ہے کہ موت اس کے قریب آ رہی ہے اور قبر اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیف تقر بالدنیا عینہ، دنیا کے ساتھ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کیسی ہوتی ہیں کہ وکیف یطیب فیہا عیشہ، اور آرام کی زندگی کیسے جیتا ہے جسے معلوم ہے کہ زندگی کی شام ہونے والی ہے، موت وارد ہونے والی ہے، وہ مطمئن ہو کے کیوں کر بیٹھا ہے؟ ثم یبکی مالک حتی یسقط مغشیا
علیہ، پھر مالک بن دینار اتنا روئے کہ ان پہ غشی طاری ہو گئی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔